بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان کلمہ طیبہ کی برکات و فضیلت کے بارے میں ہے۔ اس پاک کلمے میں حق تعالی شانہ نے کیا کیا برکات رکھی ہیں، اس کا معمولی سا اندازہ اتنی سی بات سے ہو جاتا ہے کہ 100 برس کا بوڑھا جس کی تمام عمر کفر و شرک میں گزری ہو، ایک مرتبہ اس پاک کلمے کو ایمان کے ساتھ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے اور عمر بھر کے سارے گناہ زائل ہو جاتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد اگر گناہ بھی کیے ہوں تب بھی اس کلمے کی برکت سے کسی نہ کسی وقت جہنم سے ضرور نکلے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسے آنے والا ہے کہ اسلام ایسا دھندلا رہ جائے گا جیسے کپڑے کے نقش و نگار پرانے ہو جانے سے دھندلے ہو جاتے ہیں، کہ نہ کوئی روزہ کو جانے گا، نہ حج کو، نہ کوئی زکوٰۃ کو۔ آخر ایک رات ایسی ہوگی کہ قرآن پاک بھی اٹھا لیا جائے گا، کوئی آیت اس کی کوئی باقی نہیں رہے گی۔ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے سنا تھا، ہم بھی اس کو پڑھیں گے۔ حضرت حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے عرض کیا کہ جب زکوٰۃ، حج، روزہ کوئی رکن نہ ہوگا تو یہ کلمہ ہی کیا کام دے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکوت فرمایا۔ انہوں نے پھر یہی عرض کیا۔ تیسری مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی نہ کسی وقت جہنم سے نکالے گا، جہنم سے نکالے گا، جہنم سے نکالے گا، یعنی ارکان اسلام کے ادا نہ کرنے کا عذاب بھگتنے کے بعد کسی نہ کسی وقت اس کلمے کی برکت سے نجات پائے گا۔ یہی مطلب ہے حدیث بالا کا کہ اگر ایمان کا ذرا سا حصہ بھی تب بھی جہنم سے کسی نہ کسی وقت نکالا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے وہ اس کو کسی نہ کسی دن ضرور کام دے گا کہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا بھگتنا پڑے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص گاؤں کا رہنے والا جو ریشمی حبہ پہن رہا تھا اور اس کے کناروں پر دیا کی گوٹ تھی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کر کے کہنے لگا کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہر چرواہے یعنی بکری چرانے والے اور چرواہے زادے کو بڑھا دیں اور شہسوار اور شہسواروں کی اولاد کو گرا دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی سے اٹھے اور اس کے کپڑوں کو گریبان سے پکڑ کر ذرا کھینچا اور ارشاد فرمایا کہ تو ہی بتا، تو بے وقوفوں کے سے کپڑے نہیں پہن رہا ہے؟ پھر اپنی جگہ واپس آ کر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا تو اپنے دونوں صاحبزادوں کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں آخری وصیت کرتا ہوں جس میں 2 چیزوں سے روکتا ہوں اور 2 چیزوں کا حکم کرتا ہوں۔ جس سے روکتا ہوں ایک شرک ہے، دوسرا تکبر، اور جن چیزوں کا حکم کرتا ہوں ایک لا الہ الا اللہ ہے کہ تمام آسمان و زمین جو کچھ ان میں ہے اگر سب کچھ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے میں اخلاص سے کہا ہوا لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو وہی پلڑا جھک جائے گا، اور اگر تمام آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں سے ایک حلقہ بنا کر اس پاک کلمے کو اس پر رکھ دیا جائے تو وہ وزن سے ٹوٹ جائے۔ اور دوسری چیز جس میں اس کا حکم کرتا ہوں وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے کہ وہ 2 لفظ ہر مخلوق کی نماز ہیں اور ان کی برکت سے ہر چیز کو رزق عطا فرمایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رنجیدہ سے ہو کر حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میں تمہیں رنجیدہ دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ گزشتہ شب میرے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو گیا، میں نزا کی حالت میں ان کے پاس بیٹھا تھا، اس منظر سے طبیعت پر اثر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین بھی کی تھی؟ عرض کیا کہ کی تھی۔ ارشاد فرمایا کہ اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا تھا؟ عرض کیا کہ پڑھ لیا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
زندہ لوگ اس کلمے کو پڑھیں تو کیا ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کلمہ ان کے گناہوں کی بہت ہی منہدم کرنے والا ہے، یعنی بالکل ہی مٹا دینے والا ہے۔ مقابر میں میت کے قریب کلمہ طیبہ پڑھنے کے متعلق بھی کثرت سے احادیث میں ارشاد ہوا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنازے کے ساتھ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ میری امت کا شعار نشان جب وہ پل صراط پر چلیں گے تو لا الہ الا انت ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کا نشان لا الہ الا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین ہوگا۔ تیسری حدیث میں ہے کہ قیامت کے اندھیروں میں ان کا نشان لا الہ الا انت ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھنے کی برکتیں مرنے سے پہلے بھی بسا اوقات نزا کے وقت سے محسوس ہو جاتی ہیں، اور بعض اللہ کے بندوں کو اس سے بھی پہلے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ابو العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے شہر شبیلہ میں بیمار پڑا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ بہت سے پرندے بڑے بڑے اور مختلف رنگ کے سفید، سرخ، سبز رنگ کے ہیں جو ایک ہی دفعہ سب کے سب پر سمیٹ لیتے ہیں اور ایک ہی مرتبہ کھول دیتے ہیں، اور بہت سے آدمی ہیں جن کے ہاتھ میں بڑے بڑے طباق ڈھکے ہوئے ہیں جن کے اندر کچھ رکھا ہوا ہے۔ میں اس سب کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ موت کے تحفے ہیں۔ میں جلدی جلدی کلمہ طیبہ پڑھنے لگا۔ ان میں سے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ تمہارا وقت ابھی نہیں ہے، یہ ایک اور مومن کے لیے تحفہ ہے جس کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو فرمایا کہ مجھے بٹھا دو۔ لوگوں نے بٹھا دیا۔ پھر فرمایا کہ یا اللہ، تو نے مجھ سے کاموں کا حکم فرمایا تھا، مجھ سے اس میں کوتاہی ہوئی ہے۔ تو نے مجھ سے بہت سی باتوں سے منع فرمایا، مجھ سے اس میں نافرمانی ہوئی ہے۔ 3 مرتبہ یہی کہتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا لیکن لا الہ الا اللہ، یہ فرما کر ایک جانب غور سے دیکھنے لگے۔ کسی نے پوچھا کیا دیکھتے ہو؟ فرمایا کچھ سبز چیزیں ہیں، نہ وہ آدمی ہے نہ وہ جن ہے، اور اس کے بعد وہ انتقال کر گئے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے۔ ارشاد ہوا کہ جب کوئی برائی سرزد ہو جائے تو کفارے کے طور پر فوراً کوئی نیک کام کر لیا کرو تاکہ برائی کی نحوست دھل جائے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی تو نیکیوں میں داخل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ساری نیکیوں میں افضل ہے۔ برائی اگر گناہ صغیرہ ہے تو نیکی سے اس کا محو ہو جانا اور مٹ جانا ظاہر ہے، اور اگر کبیرہ ہے تو قواعد کے مطابق توبہ سے محو ہو سکتی ہے یا محض اللہ کے فضل سے، جیسا پہلے بتایا جا چکا ہے۔ باہر صورت محو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ گناہ نہ اعمال نامے میں رہتا ہے نہ کہیں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو حق تعالی شانہ وہ گناہ کرامن کاتبین کو بھلا دیتے ہیں، اور اس گناہ گار کے ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتے ہیں، اور زمین کے اس حصے کو بھی جس پر وہ گناہ کیا گیا ہے، حتیٰ کہ کوئی بھی اس گناہ کی گواہی دینے والا نہیں رہتا۔ گواہی کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں آدمی کے ہاتھ پاؤں اور بدن کے دوسرے حصے نیک یا بد اعمال جو بھی کیے ہوں ان کی گواہیاں دیں گے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ مضمون کئی حدیثوں میں وارد ہوتا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ جو گناہ ہو چکا اس پر انتہائی ندامت اور شرم ہو اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ ہو، پھر کبھی اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کا کسی کا شریک نہ بناؤ، اور ایسے اخلاص سے عمل کیا کرو جیسا کہ وہ پاکزاد تیرے سامنے موجود ہو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کر۔ اللہ کی یاد ہر پتھر اور درخت کے قریب کر تاکہ بہت سے گواہ قیامت کے دن ملیں، اور جب کوئی برائی ہو جائے تو اس کے کفارے میں کوئی نیکی کیا کر۔ اگر برائی مخفی کی ہے تو نیکی بھی مخفی ہو، اور اگر کوئی برائی علی الاعلان کیا ہے تو اس کے گناہ بھی نیکی میں بھی علی الاعلان کیا کر۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ واحدن احدن سمدن لم یتخذ صاحبتا ولا ولدن ولم یکن لہ کفوا احد کو 10 مرتبہ پڑھے گا 40,000 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی۔ کلمہ طیبہ کی خاص مقدار پر بھی حدیث کی کتابوں میں بڑی فضیلتیں ذکر فرمائی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب تم فرض نماز پڑھا کرو تو ہر فرض کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا کرو۔ اس کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے ایک غلام آزاد کیا ہو۔ سامعین کرام، کس قدر اللہ جل شانہ کی طرف سے انعام و احسان کی بارش ہے کہ کلمہ طیبہ کے پڑھنے پر جس میں نہ مشقت ہو نہ وقت خرچ ہو پھر بھی ہزار لاکھ نیکیاں عطا ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ اس قدر غفلت اور دنیاوی اغراض کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ان الطاف کی بارشوں سے کچھ بھی وصول نہیں کرتے۔ اللہ جل شانہ کے ہاں ہر نیکی کے لیے کم از کم 10 گنا ثواب تو متعین ہے ہی، بشرطے کہ اخلاص سے ہو۔ اس کے بعد اخلاصی کے اعتبار سے ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام لانے سے جتنے گناہ حالت کفر میں کیے اور معاف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر حساب سے ہر نیکی سے 10 گناہ سے لے کر 100 تک اور جہاں تک اللہ چاہے لکھی جاتی ہے، اور برائی ایک ہی لکھی جاتی ہے، اور اگر اللہ جل شانہ اس کو معاف فرما دیں تو وہ بھی نہیں لکھی جاتی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو صرف ارادہ سے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں 700 تک اور اس کے بعد جہاں تک اللہ شانہ چاہے لکھی جاتی ہے۔ اس قسم کی اور بھی احادیث بکثرت ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے، لینے والا ہونا چاہیے۔ یہی چیز اللہ والا کی نگاہوں میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی ان کو نہیں لبھا سکتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعمال 6 طریقے کے ہیں اور آدمی 4 طریقے کے 2 عمل تو واجب کرنے والے ہیں اور وہ برابر ہیں، ایک 10 گنا اور ایک 700 گنا۔ وہ عمل جو واجب کرنے والے ہیں، ایک یہ کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ شرک نہ کرتا ہو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ دوسرے، جو شخص شرک کی حالت میں مرے ضرور جہنم میں جائے گا۔ جو عمل برابر ہے وہ نیکی کا ارادہ ہے کہ دل اس کے لیے پختہ ہو گیا ہو مگر اس پر عمل کی نوبت نہیں آئی ہو، اور 10 گنا اجر ہے اگر عمل بھی کر لے، اور اللہ کے راستے میں جہاد وغیرہ میں خرچ کرنا 700 درجے کا اجر رکھتا ہے، اور گناہ کر کے بھی تو ایک کا بدلہ ایک ہی ہے۔ اور 4 قسم کے آدمی یہ ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن پر دنیا میں وسعت ہے آخرت میں تنگی ہے، بعض ایسے ہیں کہ جن پر دنیا میں تنگی ہے آخرت میں وسعت ہے، بعض ایسے ہیں کہ جن پر دونوں جگہ تنگی ہے کہ دنیا میں فقر آخرت میں عذاب ہے، بعض ایسے ہیں کہ دونوں جہاں میں وسعت ہے۔ ایک شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ یہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ بعض نیکیوں کا بدلہ 10 لاکھ گنا عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے، میں نے تو خدا کی قسم ایسا ہی سنا ہے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بعض نیکیوں کا ثواب 20 لاکھ تک ملتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ثواب کو بڑھاتے ہیں اور اپنے پاس سے بہت سا اجر دیتے ہیں۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم فرمائیں اس کی مقدار کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔